زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے نا دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک تو آپ کی اچھی نیت اور ایک آپ کی محنت۔ اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو پھر آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ لیکن بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ایکسٹرا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم تھوڑے پیچھے رہ جاتے ہیں یا ہم اس طرح سے گرو نہیں کر پاتے جس طرح سے ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ ہوتی ہیں کچھ ایسی باتیں جو ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کر جاتے ہیں لیکن ہمیں شیئر نہیں کرنی ہوتی۔ تو آج کی ویڈیو میں اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ایسی کون سی 6 چیزیں ہیں جو آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی تاکہ آپ ایک خوبصورت، کامیاب اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ دیکھیں، کامیاب زندگی وہی ہے جس میں سکون ہے۔ اگر آپ پرسکون نہیں ہے نا ذہنی طور پہ، تو پھر آپ کامیاب بھی نہیں ہیں۔ ایک پرسکون کامیاب زندگی گزارنے کے لیے 6 باتیں خدا را کبھی کسی سے ڈسکس مت کیجیے، کسی سے شیئر مت کیجیے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایسی 6 ضروری چیزیں جو آپ نے کسی سے شیئر نہیں کرنی، اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اچھا، اس سے پہلے مجھے ایک سسٹر کا کمنٹ آیا ہوا تھا کہ جی بچوں کا ایڈمیشن کرانا ہے تو آپ اچھا اسکول بتا دیں یا جہاں پہ پری اسکولنگ اچھی ہے۔ تو دیکھیں، بالکل آنیسٹ ریویو دوں گی۔ میرے بچے جو ہیں وہ بیکن ہاؤس میں ہیں، 2 بڑے والے، اور میں نے جو تیسری بیٹی میری سب سے چھوٹی والی ہے، اس کو میں نے یہاں سے پری اسکول نہیں کرایا کیونکہ جو بڑا والا بیٹا تھا اس کا بھی پری اسکول یہاں سے نہیں ہوا ہوا تھا اور اس کا 1 کلاس میں ایڈمیشن ہوا تھا، لیکن جو دوسرے نمبر والی بیٹی ہے اس کو میں نے یہیں سے ہی سٹارٹ کرایا تھا، پلے گروپ سے، اور مجھے ایسا لگتا ہے اس کی بیس اس طرح سے اچھی نہیں بن سکی جس طرح سے بننی چاہیے تھی۔ میں نے اب یہی کیا کہ میں نے جو سب سے چھوٹی والی بیٹی ہے اس کو میں نے یہاں نہیں کرایا پری اسکول میں، اور اس کا پری اسکول کروا کے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں 1 کلاس میں اس کو پھر دیکھوں گی، یہاں پہ باقی بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ ایڈمیشن کرا دوں گی، کیونکہ ان اسکولز میں نا پری اسکول میں زیادہ فوکس ان کا ہوتا ہے بچوں کا، بس مطلب وہ برڈن نہیں ڈال رہے ہوتے، تو پڑھائی پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں ہوتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے بچوں کی بیس نہیں بنتی، تو اس کے لیے بہتر یہ کہ جو آپ کو گھر کے قریب ترین جو بھی اسکول اویلیبل ہے، لائک جو بھی نیٹ ورک آپ کے ارد گرد ہے، ایجوکیٹرز ہے، لائڈ ہے، یا یہ جو اسلامک یونیورسٹی کا پروجیکٹ ہے اسکول والا، وہ مطلب کوئی بھی اس طرح کا اسکول ہے تو آپ وہاں پہ کرا دیں، کیونکہ یہ اسکولز جو ہے نا بچوں کی بیس بہت اچھی بناتے ہیں۔ چلیں جی، چلتے ہیں ٹاپک کی طرف، اس حوالے سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلی چیز جو آپ نے کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنی، شیئر نہیں کرنی، وہ ہے آپ کی ماضی کی غلطیاں یا آپ کے ریگریٹس۔ دیکھیے، پاسٹ میں نا آپ سے کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے نا، کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس غلطی کو آپ نے ساتھ لے کے نہیں چلنا، اپنے ذہن پہ بوجھ نہیں رکھنا اس غلطی کا۔ جو ٹائم گزر گیا، جو کچھ آپ سے ہو گیا، اس پہ آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی، یا اس پہ کیا آپ اس سے آگے بڑھ گئے، آپ نے آگے کوشش کر لی۔ لیکن اگر آپ نے، بہرحال دل میں انسان کی بات ہوتی ہے، لیکن آپ نے کسی کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کرنا۔ جو وقت گزر گیا اسے گزرا ہوا وقت سمجھ کے بھول جائیں۔ ماضی کے پچھتاوے، ماضی کی غلطیاں اگر آپ اپنے حال میں لے کے چلتے رہیں گے اور لوگوں کو بتاتے رہیں گے تو لوگ آپ کو کبھی بھی بھولنے نہیں دیں گے۔ لوگوں کے طنز اور تانے پھر آپ سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، کیونکہ لوگ تو وہ ہیں جو کسی کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہوتی ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن انسان کسی کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے اپنے ریگریٹس، اپنے پچھتاوے اپنے تک محدود رکھیے، لوگوں کو مت بتائیں۔ اچھا جی، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، ایک پرسکون زندگی گزارنی ہے نا، تو اس کے لیے ایک فارمولہ اپنی زندگی میں لازمی اپلائی کر لیں کہ آپ نے کسی دوسرے کے راز بھی کسی تیسرے بندے کے ساتھ شیئر نہیں کرنے۔ کسی نے اگر آپ سے اپنی کوئی دل کی بات کہہ دی، آپ کو کوئی بات بتا دی، تو وہ کسی اور کے ساتھ شیئر مت کیجیے، اسے اپنے آپ تک ہی محدود رکھیے، کیونکہ اگر آپ وہ کسی اور کے ساتھ شیئر کریں گے تو بات آگے سے آگے جائے گی، اور آپ کو نہیں پتا کہ کوئی تیسرا انسان آپ 2 لوگوں کے بیچ میں غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے اس بات کو کس طرح سے اس تک پہنچائے گا۔ لوگ جو ہے نا یہاں پر کسی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ 2 لوگ اگر آپس میں بہت اچھے تعلقات میں ہیں نا، کوئی بہت اچھا ان کا ریلیشن شپ ہے، وہ اچھی طرح سے ٹائم گزار رہے ہیں، ایک اچھا رشتہ ہے آپ لوگوں کے بیچ میں، تو کوئی بھی تیسرا انسان شاید کچھ چند ایک کے علاوہ اس کو دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے۔ لوگ کوشش کریں گے کہ آپ کی زندگیوں میں زہر گھولیں، لوگ کوشش کریں گے کہ آپ کے تعلقات خراب کریں۔ یہ تعلقات کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، یہ تعلقات ہو سکتے ہیں آپ کے کوئی بہن بھائی ہیں، آپ کے ان لاز میں کوئی رشتہ دار ہیں۔ اگر آپ ان لاز میں بہت اچھے آپ کے ریلیشنز ہیں، لوگ ان کو بھی خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بات شیئر کر دی ہے اپنے حوالے سے، تو کوشش کیا کریں، بلکہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ وہ کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ شیئر مت کیجیے۔ اچھا جی، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ نا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس سے میں نے گھر خراب ہوتے دیکھے ہیں، جس سے میں نے رشتوں کو بگڑتے دیکھا ہے، اور وہ یہ ہے جناب کہ اپنے گھریلو مسائل کا ذکر کسی سے مت کیجیے۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی پرابلمس چل رہے ہیں، میاں بیوی کے بیچ میں چل رہے ہیں، آپ کے سسرال کے ساتھ کوئی پرابلمس چل رہے ہیں، آپ کے میکے میں کوئی پرابلمس چل رہے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس مت کیجیے، کیونکہ لوگ جو ہے نا، سب سے پہلی بات، جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں۔ سیکنڈلی، لوگ تماشا لگانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں اور تالیاں بجانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔
لوگ چسکے لے کے آپ کی بات سن تو لیں گے، آپ کو اچھا مشورہ تو شاید ہی کوئی دے، لیکن وہ اس کے بعد اس کا مذاق بنائیں گے، 4 لوگوں میں بیٹھ کے آپ کو ڈسکس کریں گے اور آپ پہ ہنسیں گے، اور آپ کو اگر مشورہ بھی دیا نا تو ایسا مشورہ دیں گے جس سے آپ کے گھر میں مزید پریشانی ہوگی۔ سو اپنے گھر کے معاملات اپنے تک ہی محدود رکھیں، ان کا حل نکالنے کی کوشش کیجیے، ان کا حل آپس میں بیٹھ کے صلح صفائی سے نکالیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کو اس میں انوالو کریں اور لوگوں کو آپ بتائیں۔ دیکھیں 10 لوگوں کو بتائیں گے نا، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں 10 میں سے 9 لوگ تو صرف جو ہے وہ تماشبین ہوتے ہیں، ایک شاید کوئی ایک اکا دکا ایسا انسان ہو جو آپ کو اچھا مشورہ دینے کی کوشش کرے، جو آپ کا گھر بچانے کی کوشش کرے، اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو ایسا انسان مل جائے، ورنہ آپ کو وہی لوگ ملتے ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں جو ہمارے بہت قریبی ہوتے ہیں، جو ہمارا سکون دیکھ کے جنہیں برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، جو کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ بعض لوگ نا ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم اکثر ایسی باتیں اپنے ڈسکس کر جاتے ہیں، اپنے گھر کے حالات، اپنے گھر کے کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی چیزیں، اپنے گھر کے کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، کوئی گھر میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ ان سے بات کی جائے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ہم کوئی بڑی چیز ہے جو ہمیں اس نے یہ بات بتا دی ہے، یہ ہم سے ڈسکشن کر لیا ہے، اب شاید ہم چودھری صاحب بن گئے اور اب ہم ہی جس کو مشورہ دیں گے نا تو یہ اس پہ عمل کرے گا، تو وہ آپ کو ہمیشہ غلط مشورے دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے آپ کو ایک آسان سا حل بتاؤں، آپ کے گھر میں کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، سب سے پہلے نا آپ اللہ سے رجوع کیجیے، آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک مجھے اتنی عقل سمجھ اتنی شعور دے کہ میں اس مسئلے کو حل کر سکوں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی آپ کو بہتر انسان لگتا ہے، آپ کا کوئی بہت خیر خواہ ہوتے ہیں نا، خیر خواہ جو ہمیں پتہ ہوتے ہیں ہمارے خیر خواہ، تو ان سے آپ مشورہ کر لیجئے، وہ آپ کو جو مشورہ دیں گے اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ اچھا، پھر اب آپ نے 100% ضروری نہیں کہ آپ اس مشورے پہ عمل کریں، مشورے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اس بات پہ پورا عمل کیا جائے، مشورے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ایک راستہ دکھایا گیا ہے، اب آپ اس میں دیکھیں، اگر آپ کو بہتر لگتا ہے تو اختیار کر لیجئے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس میں آگے جا کے مشکلات ہو سکتی ہیں تو آپ اپنا راستہ بدل سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا پوائنٹ، اگلی چیز جو آپ نے کسی سے شیئر نہیں کرنی وہ ہے آپ کا بینک بیلنس اور آپ کی سیلری۔ یہ بات میں خاص طور پہ نا خواتین کو بتانا چاہ رہی ہوں، ایڈریس کرنا چاہ رہی ہوں۔ خواتین کے لیے جو خواتین خود کوئی ارننگ تو نہیں کر رہی ہوتی، گھر بیٹھی ہوتی ہیں، ہاؤس وائفس ہیں، اور کچھ ان کے پاس سیونگ ہوتی ہے نا، خواتین سیونگز کر لیتی ہیں، ہسبینڈ نے خرچہ دیا اس میں سیونگ کر لی، کچھ کسی نے کوئی عید وغیرہ پہ کوئی عیدی وغیرہ دے دی یا کچھ اس طرح سے کچھ بھی ہے، وہ سیونگ کر لیتی ہیں۔ دیکھیں ایک بات نا، میں آپ کو شاید کچھ لوگ میری اس بات سے اکتفا نہ کریں، ان کے لیے معذرت، لیکن اپنی سیونگز جو ہے نا وہ کسی اور کو تو کیا اپنے ہسبینڈ کو بھی نہ بتائیں، وہ اپنے تک محدود رکھیں، اور یہ وہ سیونگز ہیں جو آپ نے رکھنی ہیں، اور یا آپ ان سے کوئی ایسا کام کر لیجئے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی سیونگ کو بڑھا کے اپنی ارننگ کی بنا سکتی ہیں، یا آپ اسے ارننگ کا ذریعہ بنا سکتی ہیں، وہ کر لیجئے۔ لیکن اگر آپ ایگزیکٹ سیونگز بھی اپنے ہسبینڈ کو بتا دیں گی نا تو کہیں نہ کہیں جا کے نا وہ پیسہ آپ کا یوٹیلائز کروا لے گا، یہ بات پکی حقیقت ہے۔ مرد کو ایک دفعہ پتہ چل جائے نا عورت کے پاس کتنا پیسہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں جا کے نا پیسہ اس کا نکلوا لیتا ہے۔ سو اپنی سیونگز، اپنا بینک بیلنس، اپنی سیلری، یہ کسی کے ساتھ شیئر مت کیجیے۔ اچھا، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے نا جو تو ایک تو وہ نظر اور حسد والا فیکٹر تو اس میں لازمی ہے، یہ تو میں آپ کو بتا دوں۔ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کا ہاتھ ہمیشہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، چاہے ان کی جیب میں جتنا مرضی ہو، ان کی کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح نا کسی سے پیسے کھینچ لیں، جتنے کھینچ سکتے ہیں نا نکلوا سکتے ہیں نکلوا لیں، تو وہ بھرپور کوشش کریں گے آپ سے وہ پیسہ بھی نکلوانے کی۔ سو کبھی بھی اپنی ارننگز جو ہیں وہ کسی کے ساتھ شیئر مت کیجیے، کم ہیں زیادہ ہیں جو بھی ہیں، ہاں اپنا صدقہ خیرات جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کیجیے، لیکن وہ بھی اس طرح سے کہ وہ کسی اور کو پتہ نہ چلے، آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے۔ سو یہ چیزیں کسی کے ساتھ شیئر کرنے والی نہیں ہیں۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک آپ نے جو کچھ باتیں میں جیسے کہہ رہی ہوں کہ کچھ چیزیں آپ نے کسی کو بتانی ہے، کچھ چیزیں نہیں بتانی، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں، اگر آپ اپنے گھر میں سکون و اطمینان چاہتی ہیں نا، اپنے میکے کی بات کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کے گوشے گزار مت کیجیے۔ آپ کے میکے میں جو کچھ چل رہا ہے آپ کے بھائیوں کے بیچ میں، آپ کے بھائی بھابھی کے بیچ میں، ان کے ساس سسر کے ساتھ، اپنے شوہر کو کبھی نہ بتائیں، کیونکہ وہ بات ہمیشہ واپس پلٹ کے آئے گی آپ کی طرف تانے کی صورت میں، طنز کی صورت میں۔ مرد ذات جو ہے نا وہ اس بات کی کھوج میں رہتا ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ بالکل میں آپ کو بالکل سیریس فیکٹس بتا رہی ہوں کہ کب عورت کے گھر کی کوئی بات پتہ لگے اس کے میکے کی، اور کب جو ہے نا وہ موقع پہ چوکا لگائے اور آپ کو اس بات کو تانا بنا کے واپس دے دے۔ سو اس لیے کبھی کسی کمزور لمحے میں یہ بات نہ بتایا کریں کہ جی میری بھائی نے یہ کہہ دیا مجھے، یا میری بھابھی نے یہ کہہ دیا، یا جناب ان کے جو ہے نا وہ ساس سسر کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں، یا میری بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے سسرال والے یہ کریں، نہ بتائیں۔ جتنا بھی مخلص بندہ ہوگا، جتنا بھی اچھا ہوگا، وہ تانا ہی مارے گا۔ اور ایک اور چیز، اپنے بھائیوں کی انکمز کبھی اپنے ہسبینڈ کو نہ بتائیں، یہ بھی میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہی ہوں۔
خوشگوار زندگی چاہتی ہے نا، پرسکون، کبھی نہ بتائیں، کبھی ان کی اچیومنٹس بھی زیادہ نہ بتائیں. ہاں اگر بہت لائل ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جی نہیں یہ میرے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہے، وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. ادروائز آپ کی بے شک آپس میں زندگی بہت اچھی چل رہی ہے، اپنے گھر والوں کی بات نہ بتائیں. اور ایک اور چیز، پرسکون رہنے کے لیے نا اپنے میاں بیوی کے جھگڑے اگر دیکھیں بہت زیادہ ہو گئے وہ تو ایک الگ بات ہے نا، وہ مطلب ابیوزیو ریلیشن شپ ہے، ٹاکسک ہے، وہ الگ بات ہے. چھوٹی موٹی اگر ہو جاتی ہے یا اپنے سسرال کی کوئی بات، وہ بھی جا کے اپنے گھر میں نہ بتائیں. آپ کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو جا کے نا لڑکیاں ساری بات ماؤں کو اسپیشلی بتا رہی ہوتی ہیں. اچھا پھر وہ ماں کا دل تو ماں کا دل ہوتا ہے، تو وہ چھوٹی سی بات بھی ہوتی ہے نا تو ماؤں کو لگتی ہے بہت زیادہ ہوگی میری بیٹی کے ساتھ، تو پھر وہ اس پہ ریئیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. سو کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا ان کو خود ہی ڈیل کر لیں، چھوٹے چھوٹے معاملات خود ہی سلجھانے کی کوشش کر لیں، وہ نہ جا کے بتایا کریں. اچھا جی لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ یہ جی، اپنے گولز، اپنے ٹارگیٹس، اپنے خیالات یا آپ نے جو کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی پلاننگز، وہ بھی آپ کسی سے ڈسکس مت کریں انٹل اینڈ انلیس آپ اس میں سکسیزفل ہو جائیں، آپ کامیاب ہو جائیں، آپ اپنے ٹارگیٹس اچیو کر لیں. اس کے بعد آپ کی کامیابی خود بخود لوگوں کے سامنے آتی چل جائے گی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کام کرنے سے پہلے لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، ہمیں یہ کام کرنا ہے. لوگ اس میں اپنے عقل سمجھ کے مطابق آپ کو مشورے دیں گے. اکثر لوگ کوشش کریں گے کہ آپ کام نہیں کریں تو اچھا ہے. اکثر لوگ کوشش کریں گے کسی طرح ہم کوئی نہ کوئی ایک روڑا اس میں اٹکا دیں، کوئی نہ کوئی ٹانگ اڑا دیں، جس کی وجہ سے اس کا ایک کام کسی نہ کسی طرح یا تو سٹارٹ ہونے سے پہلے ختم ہو جائے یا یہ صحیح طرح سے کام کر ہی نہ سکے. سو کوشش یہ کریں کہ جو کچھ آپ کرنا چاہ رہے ہیں زندگی میں، جو کچھ آپ کے پلانز ہیں، وہ آپ اپنے تک ہی محدود رکھیں. ہاں جب وہ آپ اچیو کر لیں، اپنے گولز اچیو کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ اب آپ جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے آپ اس اسٹیٹ پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ جو ہیں اپنے اب چیزیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں اور لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے، تو پھر بتانا چاہیں تو پھر بھی بتا دیں. ادروائز آپ کی کامیابی خود بخود لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی. اور جو کامیاب انسان ہوتا ہے نا وہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، ضروری نہیں ہے وہ شور مچانا شروع کر دیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کام ذرا سا کرتے ہیں لیکن اس کا شور اتنا زیادہ مچا دیتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں. اور پھر وہی بات کہ حسد جلن کی جو نظر ہوتی ہے نا وہ بنتا بنتا کام بگاڑ دیتی ہے. سو اپنے کام بگڑنے نہ دیں بلکہ اپنے کاموں کو اس طرح سے کریں کہ لوگ آپ کو دیکھ کے رش کریں کہ آپ نے یہ اچیو کر لیا. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں، اور چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، آپ لوگوں کی سپورٹ سے میرے 16,000 سبسکرائبرز آج کمپلیٹ ہو گئے، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم لوگ آگے بڑھتے رہیں گے. آپ لوگوں کا پیار، محبت، آپ لوگوں کا خلوص، آپ لوگوں کی دعائیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ. تو چلیں جناب ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.